سورۃ الرعد۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الف لام را، یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہے، اور اے نبی جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ ہی ہے جس نے اٹھایا ہے آسمان کو بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ ممتکن ہوا عرش پر، اس نے مسلسل کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت معین کے لیے۔ وہ تدبیر فرماتا ہے اپنے امر کی اور تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور بنائے اس میں لنگر یعنی پہاڑ اور ندیاں، اور اس نے ہر طرح کے پھلوں میں جوڑے کپلز بنا دیے۔ وہ ڈھانپ دیتا ہے دن پر رات کو، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اور زمین میں قطعات ہیں ایک دوسرے سے متصل، اور باغات انگوروں کے اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت جڑوں سے ملے ہوئے بھی اور الگ الگ بھی، انہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود کسی کو کسی پر فضیلت دے دیتے ہیں ذائقے میں، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو قابل تعجب ہے ان کا یہ قول کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہم ازسر نو وجود میں آئیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، اور یہی جہنمی ہیں، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں آپ سے برائی کے لیے بھلائی سے پہلے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں۔ یقیناً آپ کا رب لوگوں کے حق میں معاف فرمانے والا ہے ان کے ظلم کے باوجود، یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس شخص پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ اے نبی آپ تو بس خبردار کر دینے والے ہیں، ہر قوم کے لیے ایک ہادی یعنی رہنما اور پیغمبر ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ مادہ کیا اٹھائے ہوئے ہے، اور وہ جانتا ہے جس قدر رحم سکڑتے اور بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے ہاں اندازے کے مطابق ہے۔ وہ جاننے والا ہے غیب اور ظاہر کا، وہ بہت بڑا بہت بلند ہے۔ اس کے علم میں برابر ہے جو کچھ تم بات دل کر رہے ہو، دل میں چھپا ہو اسے آواز بلند ظاہر کرو، اور وہ جو رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے ہو اور جو دن کی روشنی میں چلتے پھرتے ہو۔ اس انسان کے لیے باری باری آنے والے پہرے دار مقرر ہیں جو اس کے سامنے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یقیناً اللہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلا کرتا جب تک کہ وہ خود نہیں بدل لیتے اس کیفیت کو جو ان کے دلوں میں ہے۔ اور جب اللہ کسی قوم کے لیے کسی بری شے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہے، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور مددگار۔ وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کی چمک خوف سے بھی اور امید سے بھی، اور وہ اٹھاتا ہے بڑے بوجھل بادل، اور تسبیح کرتی ہے کڑک اس کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہ بیچتا ہے کڑکدار بجلیاں، پھر وہ گرا دیتا ہے انہیں جس پر چاہتا ہے۔ اور وہ اس وقت اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اسی کا پکارنا حق ہے، اور جن لوگوں کو یہ لوگ پکار رہے ہیں اس کے سوا، وہ ان کی دعا کو کسی طرح نہیں قبول کرتے مگر جیسے کوئی پھیلا دے اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف کہ وہ اس کے منہ تک خود بخود پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ اور کافروں کی دعا بالکل بیکار ہے۔ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، آمادگی کے ساتھ بھی اور مجبوراً بھی، اور اس کے سائے بھی صبح و شام۔ ان سے پوچھئے کون ہے آسمانوں اور زمین کا مالک؟ کہیے اللہ ہی ہے۔ کہیے کیا تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے حمایتی بنا لیے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ ان سے پوچھئے کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ کیا برابر ہے اندھیرے اور روشنی؟ کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک ٹھہرا لیے جنہوں نے تخلیق کی ہے اس کی تخلیق کی طرح؟ تو یہ تخلیق خود ان پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ کہہ دیجئے اللہ ہی خالق ہے ہر شے کا، اور وہ یکتا ہے سب پر حاوی۔ وہ آسمان سے پانی برساتا ہے پھر تمام ندیاں بہنے
لگتی ہیں اپنی اپنی وسعت کے مطابق، پھر اٹھا لاتا ہے سیلاب ابھرتے جھاگ کو، اور جن دھاتوں کو یہ لوگ آگ پر تپاتے ہیں یا زیور یا دوسری چیزیں بنانے کے لیے، ان پر بھی اسی طرح کا جھاگ ابھرتا ہے، تو اسی طرح اللہ حق کو باطل کو ٹکراتا ہے، تو جو جھاگ ہے وہ خشک ہو کر زائل ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے وہ ٹھہر جاتی ہے۔ زمین میں اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہا اور اس کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اگر ان کے پاس ہو جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، تو وہ یہ سب کچھ ضرور بدلے میں دے ڈالیں گے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ حق ہے، بھلا اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ اور یقیناً نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں ہیں، اور جو لوگ جوڑتے ہیں اس کو جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے اور اندیشہ رکھتے ہیں برے حساب کا، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے اور نماز قائم کی اور خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا تھا، پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی، اور بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دار آخرت کی کامیابی ہے۔ وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے جس میں داخل ہوں گے، اور جو بھی صالح ہوں گے ان کی آباء، ان کی بیویوں، ان کی اولاد میں سے، اور ہر دروازے سے جنت کے فرشتے ان کے سامنے حاضر ہوں گے اور کہیں گے سلامتی ہو آپ پر بسبب اس کے جو آپ لوگوں نے صبر کیا، تو کیا ہی اچھا ہے یہ آخرت کا گھر۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی سے باندھنے کے بعد، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن سے جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہوگی، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہوگی، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپاتلا رزق دیتا ہے، اور یہ لوگ مگن ہیں دنیا کی زندگی پر، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھوڑے سے فائدے کے۔ اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس شخص پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ آپ کہہ دیجئے اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی طرف ہدایت اسی کو دیتا ہے جو خود اس کی طرف رجوع کرے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے مبارکباد اور لوٹنے کا بہت اچھا مقام ہے۔ اے نبی اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک ایسی امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ تلاوت کر کے سنائیں ان لوگوں کو وہ کتاب جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، حالانکہ یہ لوگ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اگر ہوتا کوئی ایسا قرآن جس کے ذریعے پہاڑ چل پڑتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے یا کلام کرتے اس کے ذریعے مردے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، بلکہ اختیار تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا اہل ایمان اس پر مطمئن نہیں ہو جاتے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا، اور جو کافر ہیں ان کو برابر پہنچتی رہے گی ان کے اعمال کے سبب کوئی نہ کوئی آفت، یا ان کے گھروں کے قریب اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے ڈھیل دی کچھ عرصے کے لیے کافروں کو، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو دیکھو کیسا رہا میرا عذاب۔ تو کیا وہ ہستی جو ہر جان سے محاسبہ کرنے والی ہے جو اس نے کمائی کی اوروں کی طرح ہو سکتی ہے؟ اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں۔ آپ کہیے ذرا ان کے نام تو بتاؤ۔ کیا تم اللہ کو جتانا چاہتے ہو وہ شے جو وہ نہیں جانتا زمین میں، یا تم صرف سطحی سی بات کرتے ہو؟ بلکہ ان کافروں کے لیے ان کی مکاریاں مزین کر دی گئیں اور وہ روک دیے گئے سیدھے راستے سے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، اور نہیں ہوگا کوئی بھی ان کو اللہ سے بچانے والا۔
مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ان کے پھل بھی ہمیشہ قائم رہنے والے ہوں گے اور ان کے سائے بھی۔ یہ ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، اور کافروں کا انجام تو آگ ہے۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ خوش ہو رہے ہیں اس قرآن سے جو ہے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور بعض گروہوں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہیے مجھے تو اس حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں، اور اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو اتارا ہے عربی میں قول فیصل بنا کر، اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے بھی اللہ کی طرف سے کوئی حمایتی اور نہ کوئی بچانے والا۔ اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے بھی، اور ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں اور اولاد بھی، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آتا مگر اللہ کے اذن سے۔ ہر شے کے لیے ایک وقت مقرر لکھا ہوا ہے۔ اللہ جس چیز کے لیے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس الکتاب ہے۔ اور خواہ ہم دکھا دیں آپ کو اس کا کچھ حصہ جس کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، پس آپ کے ذمے تو پہنچانا ہی ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے زمین کو گھٹانا شروع کیا ہے اس کے کناروں سے، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، اور کوئی نہیں پیچھے ڈالنے والا اس کے حکم کو، اور وہ جلد فیصلہ لینے والا اور جلد حساب دینے والا ہے۔ اللہ ہی کا حکم ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھی، لیکن ساری کی ساری تدبیریں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ وہ جانتا ہے ہر جان جو کچھ کماتی ہے، اور ان قریب معلوم ہو جائے گا ان کافروں کو کہ دار آخرت کی کامیابی کس کے لیے ہے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی اس پر شاہد ہیں۔